پھر جب دارالعلوم دیوبند نے مجلس تحفظ ختم نبوت بنائی تو طے پایا کہ یوں بھائی اپنے اپنے طور پر علاقائی کام کرنے کے بجائے مرکز کے ماتحت ہو کر کام کرنا بہتر ہے، نسبت بھی ہے، سرپرستی بھی ہے، اصول بھی رہیں گے، طریقہ بھی رہے گا۔ چنانچہ سینئر علماء سب بیٹھ کر کے مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند شاخ آندھرا پردیش کے نام سے ہم نے اس کو بنایا، پھر اس کا دستور بنایا، اس دستور کو دارالعلوم میں بھیجا، دارالعلوم نے شورا میں پیش کیا، شورا نے اس کو پاس کیا، منظور کیا، تو ہم قانونی شاخ بن گئے دارالعلوم دیوبند کے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک پروگرام ہمارے سیکریٹری صاحب نے مدھیہ پردیش میں کیا شکیلیوں کے خلاف، لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے کیا، تو باقاعدہ دارالعلوم کے دفتر سے مراسلہ آیا کہ آپ اپنے اسٹیٹ کے باہر مداخلت کیوں کیے ہیں، اپنے اسٹیٹ میں آپ کام کرنے کا آپ کو حق دیا گیا ہے، آپ باہر دوسرا اسٹیٹ کرے گا، وہاں اپنے نام سے کیوں کام کیا؟ تو یہ فائدہ ہوتا ہے، بڑے اوپر ہوتے ہیں تو وہ روک ٹوک کرتے ہیں، آدمی آزاد ہونے سے بچ جاتا ہے۔ خود مختار اور آزادی جہاں آئی وہاں پر فتنہ آئے گا، اور جب پابند ہو بڑوں کا تو امن و امان رہے گا، آپس میں انتشار بھی نہیں ہوگا، اختلافات بھی نہیں ہوں گے، وہ کام چلتا رہے گا۔ چنانچہ الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت، اس میں جتنے بھی لوگ شروع سے اب تک ہیں، جو اس میں انتقال کر گئے وہ کر گئے، باقی جتنے بھی ہیں سب اپنے اپنے علیحدہ بڑی بڑی خدمات کے باوجود اس کام کے لیے کسی کا کسی سے اختلاف نہیں ہے، سب مل کے یہ کام متحدہ طور پر طے کرتے ہیں اور متفقہ طور پر اسے روبہ عمل لاتے ہیں، انجام میں لاتے ہیں۔ اسی طرح ماشاءاللہ یہاں پر بھی دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں مجلس تحفظ ختم نبوت قائم ہوا۔ جب آپ علماء کی یہ سب نئی کھیپ ہے، پرانے حضرات کم تھے بہت تھے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ قابل قدر ہیں اور قابل تشکر ہے، قابل دعا ہیں، جو پرانے حضرات نے جتنا بھی یہاں کام کیا ہے۔ اس زمانے میں اتنے فتنے بھی نہیں تھے، اب جو فتنے ہیں اللہ نے اسی حساب سے آپ کی تعداد بنائی، اس میں سے کچھ باہر سے آئے ہوئے ہیں لیکن بہت سارے یہیں کے بھی ہیں ضلع کے۔ تو اب یہ جتنے آپ حضرات ہیں اللہ نے تعدد اس لیے کر دیا کہ فتنوں میں بھی تعدد پیدا ہو گیا ہے، اس لیے علماء کا بھی تعدد ہونا چاہیے، بڑی تعداد میں علماء موجود ہونا چاہیے۔ ہر عالم کا ذوق، تیاری اور اسٹڈی الگ عنوان پر ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے کام آ جائے گا، وہ اس کے کام آ جائے گا، یہ اس کے کام آ جائے گا، یہ اس کے کام آ جائے گا۔ اپنے اپنے میدانوں کو لے کر مخلصانہ محنت کریں، دوسرے میدان کے رفیق رہیں، فریق نہ بنیں۔ اس لیے کیا جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اگر ایک نیا کام شروع کیا تو پچھلے والا جو کام ہے وہ رفیق بن جاتا ہے، ہم اس کے فریق بن جاتے ہیں، وہ ہمارا فریق بن جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دینی خدام آپس میں ایک دوسرے کے رفیق بنے، فریق نہ بنے، فریق نہ بنے، رفیق بنے۔ اپنا کام ہم کر رہے ہیں، ان کا بھی تعاون ہے، ان کے لیے بھی دعا ہے، ضرورت پر ان کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، ان کے مشورے میں بھی شریک ہو رہے ہیں، پھر اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ، کیونکہ ایک آدمی سب کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے شولہ پور میں ملت کے دین اور ایمان کی حفاظت کے واسطے جتنی خدمات کی ضرورت ہے اتنی مجلسیں ہونی چاہیے، اور چاہے وہ دینی ہوں، چاہے اعتقادی ہوں، چاہے عملی تربیت کے ہوں، چاہے نوجوانوں کے اخلاق درست کرنے کی تحریک ہو، چاہے وہ سماجی تحریک ہو، سوشل ورک کے لیے بنائی گئی ہو، عوام کی مالی اور دنیاوی خدمات کے لیے، حتیٰ کہ سیاسی خدمات کے لیے بھی۔ ہر ایک میدان اپنے ہاتھ میں لے کر اعلیٰ درجے کا کام کر کے دکھانا چاہیے علماء کو، ہر میدان اپنے ہاتھ میں لے کر دکھانا چاہیے۔ تو یہ علماء کریں گے کام تو کرو، مگر دو چیزیں، ایک یہ دوسرا کام کرنے والے کو اپنا رفیق سمجھیں، معاون رہیں، خیر خواہ رہیں، دعا گو رہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنے سر پر کسی گرفت کرنے والے کو رکھیں، اگر آپ بغیر گرفت کے کسی بھی میدان میں جاؤ گے تو پھر اس میدان میں فساد کرو گے، کام نہیں کرو گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان سے کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، فساد مت کرو بھائی زمین پر،
تو انہوں نے جواب دیا انما نحن مصلحون، ہم لوگ تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، وہی فسادی ہیں مگر اپنے کو مصلح کہہ رہے ہیں، مفسد ہیں مصلح کہہ رہے ہیں اپنے کو۔ تو یہ ہو جائے گا اگر ہمارا کوئی نگراں نہیں ہوگا، کوئی ہمارا پکڑ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو خوشی کی بات ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی نگرانی میں کام کر رہی ہے اور سینئر علماء کی سرپرستی اور مشورے اور رائے سے کام کر رہی ہے، اور یہاں کے جتنے جونیئر علماء ہیں ماشاءاللہ سب سرگرم عمل ہیں اس کے اندر، اور جب بھی آنا ہوا علماء جوڑے گئے اور جڑے، حالانکہ یہ چھٹی کا دن بھی نہیں ہے علماء کے واسطے، لیکن پھر بھی جڑے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ موضوع سے دلچسپی ہے، کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس ضرورت میں اپنا حصہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ جو 2 سالہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، رکھی گئی ہے، واٹس ایپ پہ بھیجی گئی ہے اور جلسوں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یہ 2 سالہ مدت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ میں کاموں کی رفتار کو اپنی ناقص نظر سے جو دیکھ رہا ہوں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 2 سال میں 10 سال کا کام ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے، چونکہ تھوڑا قریب سے جانتا ہوں یہاں کے کام کو، اس وجہ سے بول رہا ہوں میں۔ تو اس وجہ سے میں نے ابھی مولوی عبدالرحیم صاحب سے کہا کہ بھئی فخر کی بات تو نہیں ہے، شکر کی بات ہے کہ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے آندھرا پردیش کی ختم نبوت کے کام کے بعد سرگرم عمل اگر نظر آ رہا ہے تو شولہ پور کی ختم نبوت نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ کا کرنا ہے، کریے کام، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، ان کی بھی رفتار ہے اور جگہوں پر بھی اچھا کام ہو رہا ہے، کسی کے کام کی تنقیص و تحقیر نہیں اور کسی کے کام سے تقابل نہیں۔ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تقابل اور تفاضل مت کرو، کام کرو بس۔ جہاں تقابل ہوگا تفاضل پیش آئے گا، اور جہاں تفاضل ہوگا دلوں میں کشیدگی ہو جائے گی اور ایک دوسرے سے دوریاں ہو جائیں گی۔ یعنی جب مقابلہ کریں گے یہ زیادہ ضروری، یہ زیادہ ضروری، یہ اہم کہ یہ اہم، یہ اچھا کہ یہ اچھا، یہ تقابل ہے۔ تقابل کرو گے تو تفاضل ہوگا، یعنی آپ طے کرو گے کہ یہ صحیح ہے، بہت اچھا کام، یہ سے کرو گے۔ جب تفاضل ہوگا تو دلوں کے اندر تناجش پیدا ہوگا اور دلوں میں تنگی آ جائے گی۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کام کرو، تقابل تفاضل مت کرو، ہر ایک کی قدر کرتے ہوئے۔ ہم یہ ماشاءاللہ یہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کا بھی کام بہت بڑھیا ہے، وہ مولانا بھی بہت اچھا کام کر رہے، قابل قدر ہے، واقعی ان کی بھی تعریف، ان کی بھی تعریف۔ ایسے کرو، کام کرو، اللہ کو خوش کرنا ہے نا۔ اگر اللہ کو نہیں خوش کرنا ہے تو بھائی جو چاہے کرو، اور اگر اللہ کو خوش کر کے اپنا کام وہاں ایکسیپٹ کروا دینا ہے کہ یہ میری محنت اللہ کے ہاں رکھی رہے اور میرے جانے کے بعد مل جائے، اگر اس لیے کر رہے ہو تب تو پھر اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا پڑے گا۔ یہ رنجشیں کیا ہیں، یہ نفرتیں کیا ہیں، یہ دوریاں کیا ہیں؟ کوشش کیوں ہے کہ صاحب فلاں آدمی یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں منصب نہیں ملا تو ہم نے کوئی دوسری تحریک شروع کر دی؟ یہی سب ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے جماعتوں میں پھوٹ پڑ کے کئی شاخیں بنتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ سب منصب کے طلبگار، یہاں منصب نہیں ملا تو وہاں، وہاں منصب نہیں ملا تو وہاں، وہاں منصب نہیں ملا تو وہاں۔ بھائی منصب کے طالب مت بنو، یہ وہ ضمیمہ ہے جس کے بارے میں تمام مشائخ کا اجماع ہے کہ سالک میں سب سے اخیر میں نکلنے والا جو ضمیمہ ہے وہ حب جاہ و منصب ہے، مال کی بھی محبت نہیں۔ بہت سے لوگوں کو مال کی محبت بالکل نہیں، زاہد ہیں، لیکن منصب اور عزت و شہرت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اور غضب یہ ہے کہ تسلیم بھی نہیں کرتے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں۔ وہ تو تسلیم کرے گا، علاج کرائے گا۔ بعض پاگل لوگ ہیں، ان کو دوائی دی جاتی ہے تو میرے کو کیا ہوا، میرے کو کیوں کھلا رہے ہیں، یہ بولتے ہیں۔ کیوں؟ مرض تسلیم نہیں ہے اس کو۔ جس کو مرض تسلیم نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں صاحب یہ پاگل کو مرض تسلیم نہیں اس لیے دوا نہیں کھاتا، اسی طریقے سے دینی امراض میں جو پاگل ہے وہی اپنا علاج نہیں کراتا۔ جیسے وہ پاگل نہیں کراتا، ہاسپٹل میں شریک نہیں ہوتا، جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دوائی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہم امراض کا کپا ہیں روحانی اعتبار سے، اور نہ شیخ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ اس کی صحبت میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ٹھیک وہی کر رہے ہیں نا جو وہ پاگل کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک پاگل ہے، یہ بھی ایک پاگل ہے۔ دونوں پاگلوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں پاگل ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ ہوگا، آپ بھی عالم ہوں گے، تو ڈگری سے کیا ہوتا ہے؟
عمل تو یہی بتا رہا ہے کہ جنون ہے، مجنون آدمی ہے، صحیح العقل نہیں ہے، مخبوط الحواس ہے. یہ بات ہے. بات تھوڑی میں نے سخت کہی نا، مگر حقیقت پہ غور کر لو. ایک ہی بات ہے، دونوں باتیں ایک ہی. اس حقیقت پہ غور کرو. آج ہم جتنے محروم ہیں، آج مجلس میں اس کو بھی عنوان میں شامل کیا گیا، آج ہم جتنے محروم ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک مشائخ ملک میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے استفادہ یا تو کرتے نہیں، یعنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ مجھے کسی مربی کی ضرورت ہے، اسی کو نہیں مانتے، یا پھر مان لیتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ دینے اور بیعت ہو جانے کو کافی سمجھتے ہیں، اپنے امراض کے ازالے کی فکر نہیں کرتے. اپنی بیماریوں، اپنے روگوں اور اپنے آخرت کو برباد کرنے والی صفتوں، عادتوں کو ختم کر کے اچھی عادات پیدا کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، مخلص نہیں ہے. بس کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اس نسبت پر، اس تعلق پر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. بسا اوقات اسی رشتے کی وجہ سے متکبر ہو جاتے ہیں کہ صاحب فلاں کا مرید ہوں میں، متکبر ہو جاتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کرتے ہیں، دوسروں کی تنقیص و تحقیر دلوں میں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے کہ صاحب وہ تو نہیں ہے فلاں کے مرید، میں ہوں. تو بھائی کچھ پانے کے بجائے جو تھا وہ بھی کھو لیا اس نے. ایسا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں ماننا چاہیے کہ خدمت بھی کرنا ہے، کاموں میں لگے رہنا ہے اور اخلاص کے ساتھ لگے رہنا ہے، ایک دوسرے کو رفیق سمجھنا ہے. حتیٰ کہ جو لوگ کچھ سماجی خدمات کر رہے ہیں، دیندار بھی نہیں ہیں، تو بھی چونکہ وہ ایک شعبہ نبوت کا سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں تو قابل قدر ہیں. ان کی بے دینی اپنی جگہ پر ہے، موقع ملے تو ترغیب دینا، توجہ دلانا، نمازوں کی طرف توجہ دلانا، سیاسی لیڈروں کو، سماجی خدمت گزاروں کو حکمت سے ان کے مرتبے کو ملحوظ رکھ کر ان کے غرور کا خیال کرتے ہوئے تنہائیوں میں بہرحال بتاتے رہنا، بات پہنچاتے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ خدمت کر رہے اس خدمت کو ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا. ماشاءاللہ بہت اچھا کام. آپ نہ کرتے تو بھائی یہ بھی ہم ہی علماء کو کرنا پڑتا، مگر آپ نے یہ کام کر لیا تو ہم دوسرے کام دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں. اس حد تک تعلق رکھنا، یعنی قدر اور عزت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو سر پہ چڑھا لیتے ہیں. وہ سر پہ چڑھا لینے کے لیے بھی نہیں کہا جا رہا ہے. صرف رواداری ایسی رکھو کہ وہ یہ سمجھیں کہ امام صاحب، مولانا صاحب جانتے ہیں کہ میں بھی کچھ کام کرتا ہوں، ان کو علم ہے میری خدمتوں کا اور وہ تعریف بھی کرتے ہیں میری. بس اس حد تک. ورنہ بسا اوقات ہم تملق و چاپلوسی میں اطراح فی المدح کر کے اللہ کے نزدیک مبغوض ہو جاتے ہیں. یہ سب ہمیں نہیں کرنا ہے. علماء کو جھکنا نہیں ہے، علماء کو حقوق ادا کرنا ہے مسلمانوں کے. کہیں بھی اپنے کو پامال نہیں کرنا ہے، اپنے کو چھوٹا اور محتاج نہیں بنانا ہے. تو اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے. سیاسی خدمت گزاروں کی بھی تعریف کرنا چاہیے، ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے. آپ کے محلے میں، بستی میں، قصبے میں کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا رویہ رکھتا ہے، اس کی بھی عزت کرنا اور اس کا بھی دل بڑھانا اور اس کو بھی ہمت دلانا ہمارا کام ہے علماء کا. کیوں بھائی؟ ایک مرتبہ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شیخ الاسلام، ان کے پاس چند غیر مسلم غنڈے قسم کے لوگ آتے تھے. جب آتے دیوبند ملنے کے لیے تو حضرت بڑی عزت کر کے کھلا کے پلا کے ان کے جیب میں کچھ رکھ کے بھیج دیتے. تو بعض لوگوں کو اس پر بڑا اشکال تھا. ایک دفعہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ سب گاندھی کے لوگ ہیں، آپ کے پاس جاسوسی کے لیے آتے ہیں، ایسے آتے ہیں، ویسے آتے ہیں، آپ کیوں اتنا ان لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں آپ؟ تو اس وقت حضرت نے فرمایا اسی لیے تو کرتا ہوں، اگر میں ان کو چارہ نہیں ڈالتا رہوں گا تو یہ اس کو کوئی دشمن چارہ ڈالے گا، تب وہ مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے. میں اس لیے ان کو چارہ دیتا ہوں کہ میرے احسان سے مسلمانوں کو، میری قوم کو تکلیف تو نہیں پہنچائیں گے، دوسرے کے کام تو نہیں آ جائیں گے کسی دشمن کے. یہ تھے ہمارے بڑے اور یہ ان کی نظر تھی. ایک مرتبہ حضرت شیخ الاسلام ٹرین میں سفر کر رہے تھے، فرسٹ کلاس میں سفر تھا، اکثر نہیں کرتے تھے لیکن فرسٹ کلاس میں سفر ہو رہا تھا اس وقت. تو انگریز تھے سب بھرے ہوئے اس کے اندر، بڑے بڑے لوگ،
فرسٹ کلاس میں اس زمانے میں چوکیدار ہوتا تھا، خدمت گزار ہوتا تھا، سب ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو جب اسٹیشن آتا لوگ اترنے لگتے تو جس نے خدمت کی ہے اس کو کچھ ٹپ دینے کا انگریزوں کا معمول تھا۔ جاتے ہوئے کوئی 20 پیسہ 10 پیسہ اس زمانے میں، اور کوئی جو ہے بہت دے دیا تو 50 پیسہ ایسے دے دیا۔ تو حضرت دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہے ان کو دے رہا ہے، وہ آیا تو وہ کچھ دے رہا ہے، وہ کچھ دے رہا ہے۔ پھر جب حضرت کے اترنے کی جگہ آئی تو وہ بھی آ کے سائلانہ ذرا قریب میں ٹہلنے لگا۔ حضرت نے بولا صدری میں سے نکال کے 5 روپے نوٹ سیدھی کر کے درست کر کے اس کو دی۔ اولے خوش ہو گیا، جہاں 10-20 پیسے بڑے بڑے آفیسر دے رہے تھے وہاں نوٹ مل گئی اتنی بڑی، اس کو خوش ہو گیا۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ تو 8 آنے 4 آنے سے بھی خوش ہو جاتا تھا، آپ نے اتنی بڑی رقم کائے کو دے دی اس کو؟ بڑے بڑے انگریز نہیں دے رہے تھے۔ فرمایا اسی لیے دے رہا تھا کہ انگریز یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت سخی داتا ہیں۔ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ایک مولوی ہوں، میں نائب نبی ہوں، میرے سے زیادہ سخی ڈبے میں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا سخی میں ہوں، سمجھے؟ یہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ تو گئے پیسے جانے دو، لیکن میں دکھایا کہ میں کس کا وارث ہوں، یہ ان لوگوں کو دکھا دیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے دکھاوا بھی کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں۔ مگر وہ مخلصانہ تھا، اس میں کوئی اپنی شان نہیں تھی، ذات کا کوئی دخل نہیں تھا، خلوص کا۔ تو یہ سب چیزیں میرے دوستو اپنے بڑوں کے ہاں رہنے سے، ان کو دیکھنے سے، ان کی صحبت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، سیکھنے میں آتی ہیں۔ اور جب ہماری بھی وہی صفتیں بنتی جاتی ہیں جب ہم بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے کچھ وقفہ پہلے کے لوگ اہتمام سے گزار لیا کرتے تھے، اس دور میں تو ختم ہو گیا یہ سلسلہ۔ تو جہاں بھی ہیں ان کی کتابیں پڑھ کر اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کیجیے، اہل اللہ کے ملفوظات پڑھ کر، ان کی کتابیں پڑھ کر اپنے اندر یہ صفات پیجیے۔ خاص طور سے حضرت تھانوی کے ملفوظات اتنا کثرت سے پڑھیے کہ ان کے ملفوظات ہی توکل علی اللہ پیدا کرنے اور آدمی کی حرص و طمع کو ختم کر دینے کا سبب بنتے ہیں۔ مطالعہ کریں گے تو ایک ایک چیز سامنے آئے گی، تب اپنی صفت خود بنتی چلی جائے گی، ایک ایک صفت بنتی چلی